اہل عرب کے یہاں ایک دستور تھا کہ جس چیز کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور جو چیز ان کو بہت اچھی لگتی تھی وہ بہت سارے نام اس کے نکال دیا کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ چونکہ قرآن کریم کی پہلی سورت بھی ہے اس اعتبار سے بھی، اور مضامین کے اعتبار سے چونکہ بہت زیادہ حسن یہ اپنے اندر رکھتی ہے، تو اہل عرب کو سورہ فاتحہ بہت زیادہ پسند تھی، جس کی بنا پر اہل عرب نے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام رکھے، جن میں سے ایک نام تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ، یہ اصل اس کا نام ہے جو مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب ہے، اسی طریقے سے اصل الکتاب بھی اہل عرب اس کو کہا کرتے تھے۔ ایک نام اس کا شافیہ ہے، کافیہ بھی ایک نام اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف نام ہے جو سورۃ الفاتحہ کے اہل عرب کے یہاں مشہور و معروف تھے، جن میں سے خاص طور پر ام الکتاب اور اصل الکتاب یہ جو نام ہے یہ بہت زیادہ شہرت یافتہ ہیں اہل عرب کے یہاں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور اس میں کسی بھی مفسر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کے یہاں 7 آیات۔ البتہ 7 آیتوں میں ترتیب کیا ہے ہمارے سامنے، جیسا کہ قرآن کریم ہوتا ہے اس میں بسم اللہ کو ملا کر 7 آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بعض قرآن میں آپ دیکھیں گے انعمت علیہم پر آیت بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہاں پر ایک آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری آیت۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ آیت 7 ہیں، لیکن 7 کی ترتیب کیا ہے، ان کی گنتی ہم کیسے کریں گے؟ تو اصل کوفہ اور بصرہ یہ 2 بستیاں ہیں جو کسی زمانے میں علم کے اعتبار سے بڑی مشہور و معروف رہی۔ ہمارے یہاں جو قراتیں ہیں قرآن کریم کی عام طور پر جو مساجد میں پڑھی جاتی ہے یہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے، اور اس کے علاوہ قراء کرام بہت سارے مشہور و معروف رہے ہیں قرات کے۔ تو کچھ جو قاری تھے وہ بصرہ کے مشہور رہے ہیں، کچھ قاری کوفہ کے مشہور رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اماموں کو ہم دیکھیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ کوفے سے ان کا تعلق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا زیادہ تر جو تعلق رہا ہے وہ بصرے سے رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں 7 آیتیں کیسے ہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے بسم اللہ کو لے کر کے کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا آیت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے یہاں سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ آیت نہیں ہے، اس کا جز نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کریم میں کسی بھی سورت کا جز نہیں۔ یہ جو لکھی جاتی ہے ہر سورت کے شروع میں یہ صرف فصل پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، باقی سورت کی یہ کوئی آیت نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی محض برکت کی وجہ سے لکھی گئی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور کوفے کے جو دیگر قاری حضرات تھے ان کا مسلک یہی تھا کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ برکت کے لیے اس کو الگ سے لکھا گیا۔ قرآن کریم کی آیت تو ہے، قرآن کریم کا یہ جز ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے کسی سورت کے اس میں، بلکہ قرآن کریم کا جو جز ہے وہ بلقیس کا جو واقعہ جہاں پر ذکر کیا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ایک خط کا تذکرہ ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، تو وہاں پر جو بسم اللہ درج ہے وہ تو بسم اللہ قرآن کریم کا جز ہے۔ البتہ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی بھی سورت کا یہ جز نہیں۔ اسی لیے آپ نے ایک چیز پر غور کیا ہوگا، ہم لوگ جب رمضان المبارک کے اندر تراویح میں قرآن سنتے ہیں تو پڑھنے والا کہیں پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں بسم اللہ کسی بھی سورت کا جز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بصرے کے جو قراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، یعنی یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ اب اس کو اگر ہم آیت مانتے ہیں تو انعمت علیہم کے بعد یہاں پر کوئی آیت نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین سے جو آیت شروع ہوئی ہے وہ ولا الضالین پر پوری ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور کوفے کے جو قاری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم پر آیت ہے،
اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری آیت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تھوڑا سا اختلاف اس چیز کو لے کر کے تو ہے کہ آیت کہاں کہاں پر ہے۔ البتہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے 7 آیات ہیں، سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں۔ سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے وہ اصل ہے دعائیہ مضمون، یعنی اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، دعا ہے۔ اس کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ایک چیز جان لینی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہدایت کی قوت دے کر کے اس کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ ہدایت کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بنیادی ہدایت، اجمالی ہدایت اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتی ہے تفصیلی ہدایت۔ اجمالی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں انسان پہچان لے دنیا میں آ کر کے، ایک یہ کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سے نوازا ہے، اور جو صحیح العقل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جس کو صحیح عقل عطا کی ہوگی، دنیا میں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اتنی بات ہر آدمی غور کر سکتا ہے کہ کسی نہ کسی ذات نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب یہ عقیدہ کسی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور یہ صلاحیت کسی انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، تو لازمی طور پر دوسرا جو سوال اس کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور جب مقصد ہے تو اس مقصد کے بارے میں یقینی بات ہے کہ سوال بھی ہوگا۔ تو اسی سے ایمان کی تو بنیادی چیزیں معلوم ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسرے آخرت پر یقین، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو سوال و جواب بندے سے کرے گا اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے متعلق جو اللہ پوچھے گا تو وہ آخرت کا دن ہے، دنیا میں پوچھنے کا کوئی مقام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ تو بنیادی طور پر ہدایت کے یہ جو 2 بنیادی اصول ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی آیا ہے اور وہ ایسی جگہ پر زندگی بسر کر رہا ہے جہاں پر اسلام کی بنیادی تعلیمات اس کو حاصل نہیں۔ نماز کا طریقہ کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ نماز کوئی چیز ہے، روزہ کوئی چیز ہے اسلام کے اندر وہ نہیں جانتا۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز اور روزے کے متعلق قطعاً اس سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے رکھی ہیں دعوت کے تعلق سے۔ انسان تک ان چیزوں کی دعوت پہنچے گی تو بندہ پہچانے گا ان چیزوں کو، دعوت نہیں پہنچے گی تو بندہ مکلف نہیں ہے۔ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے لیے انسان دعوت کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں جب آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی تو اتنی بات وہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ اس لیے اگر ایسی جگہ وہ زندگی گزار رہا ہے جہاں پر اسلام کی بنیادی معلومات اس کو حاصل نہیں ہے تو اللہ پر یقین تب بھی اس کے اوپر لازم ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنی وحدانیت کے بارے میں سوال ضرور کرے گا، اگرچہ اسلام کے دیگر تعلیمات کے متعلق، اسلام کے دیگر احکامات کے متعلق سوال اس سے نہ۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اب وہ والدین کے تابع ہو جاتا ہے۔ والدین مجوسی ہے تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، والدین مسلم ہے اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، والدین یہودی ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم دی، تو بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے جو مجھے عدم سے وجود میں لے کر کے آیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس وقت ابتدا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بندہ جب اپنے جسم کو دیکھتا ہے اور اپنی کیفیت کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف پر وہ بندہ مجبور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا کی ہے سورۃ الفاتحہ کی وہ اپنی تعریف سے کی۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یہاں پر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر وہ یہی کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ایک چیز تعریف ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ تعریف کے اندر جو ہے
وہ کسی بھی طرح کی تفصیل نہیں ہوتی. سامنے والے نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے تب بھی آپ تعریف کرتے ہیں, احسان نہ کیا ہو تب بھی تعریف کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں شکر. شکر عام طور پر جو ہوتا ہے وہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. جب آدمی کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تب آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے. لفظ حمد جو ہے یہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے اور مطلقاً تعریف کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ اہل علم حضرات شاید اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے, لیکن اس میں یہ تفصیل بڑی اہم ہے کہ الحمدللہ کا جو ترجمہ عام طور پر قرآن کریم کے تراجم میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے. حالانکہ یہاں پر ایک لفظ اور شامل ہونا چاہیے, تمام تعریفیں اور تمام شکر, کل کا کل شکر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب دنیا میں آیا ہے اور بندے نے اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر محسوس کیا ہے تب کہیں جا کر کے بندے کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے. اسی لیے آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے, قرآن کریم نبی علیہ السلام کی جتنی دعائیں منقول ہیں, عام طور پر کسی نعمت کے مقابلے میں جب نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے تو وہاں پر لفظ شکر استعمال نہیں فرمایا, لفظ حمد استعمال کیا ہے. کوئی بندہ پانی پی رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور بندے کو حاصل ہوئی ہے, نبی علیہ السلام سے جو دعا منقول ہے پہلا لفظ ہے الحمدللہ. کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے, اس کے شکر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو الحمدللہ. بیت الخلاء سے آپ واپس آئیں, اللہ تعالیٰ کے ایک احسان ہے صحیح سلامت آپ کو واپس لے کر کے, اللہ تعالیٰ واپس آپ کو لے کر کے آ رہا ہے, پہلا جو لفظ ہے الحمدللہ. تو حمد جو ہے یہ صرف تعریف نہیں بلکہ تمام تعریف اور تمام شکر, جتنے بھی شکر ادا ہو سکتا ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے. رب کے دو معنی آتے ہیں, ایک ہے رب کے معنی پیدا کرنے والا, تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے, ایک ہے تربیت کرنے والا. دونوں چیزیں اس کے اندر ملحوظ رہنی چاہیے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے یا دیگر مخلوقات کو پیدا کیا تو صرف اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ تربیت بھی کی ہے, نشو و نما بھی کی ہے. جب بندہ کسی بھی چیز کو وجود میں لاتا ہے تو وجود میں لانے کے بعد چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کی پرورش کرتا ہے, اس کو پروان چڑھاتا ہے اور اس لائق اس کو کر کے چھوڑتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے لیے فائدے مند ہو جائے. تو اللہ نے کائنات کو بنایا بھی ہے اور کائنات کو بنانے کے بعد صرف چھوڑا نہیں بلکہ اس کی تربیت کی ہے, جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کما ربیانی صغیرا. قرآن کریم میں جو یہ دعا منقول ہے والدین کے لیے تو وہاں پر بھی رب کا لفظ استعمال کیا گیا. اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما کما ربیانی صغیرا, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی. تو وہاں پر تربیت کے معنی پیدا کرنا ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. تو رب کے دونوں معنی ہیں, ایک پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے اور تربیت کرنے والا بھی اللہ ہے, نشو نما دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ نشو نما بھی کوئی ذات نہیں دے سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی, الرحمن الرحیم, بڑا مہربان ہے, الرحیم رحم کرنے والا ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. رحمان کے معنی بھی تقریباً وہی ہے, رحیم کے معنی بھی ہے. دونوں میں جو فرق ہے وہ بڑا باریک سا فرق ہے, آپ سمجھ لیں اس کو تو بڑا غنیمت ہے. اہل علم کا اصل تو یہ فرق ہے, دونوں رحمت سے لیے گئے ہیں, لیکن رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ جوش والی ہے, ہیجان اور تلاطم اس کے اندر ہے, اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے اس کے اندر ٹھہراؤ ہے, سکوت ہے. اس کی مثال آپ سمجھیں جیسے پانی ہے, سمندر میں آپ جب پانی دیکھتے ہو تو اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا, سکون نہیں ہوتا ہے, تلاطم ہوتے ہیں, بار بار پانی اوپر کو اچھلتا ہے نیچے کو آتا ہے, یہ تلاطم ہے. ایک آپ دیکھو گے چھوٹے دریا کا پانی ہوتا ہے بالکل پرسکون. یہ دونوں جو صفات ہیں دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. کائنات کے اندر دونوں صفتیں یعنی جوش, جذبہ, تلاطم اور سکون دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں ایسا کہیں نہیں ہوتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ دونوں صفات بیک وقت جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اسی وقت میں جوش اور تلاطم بھی ہے اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ٹھہراؤ اور سکون بھی. وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات کے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. دین کے معنی آتے ہیں بدلہ. ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس کے لیے عربی کے اندر جو
کہاوت ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو دین کے معنی جو آتے ہیں بدلے کے آتے ہیں، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی آخرت کا، کیونکہ بدلے کا جو دن ہوگا وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اور آخرت کا دن بدلے کا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر آدمی بہت سارے اعمال کرتا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میرا جو یہ عمل ہے یہ میرا عمل صحیح ہے، میرے اس عمل کا بدلہ مجھے کیا ملنے والا ہے۔ اگر یہ بدلے کا دن نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے لوگ بالکل بے لگام ہو جائیں گے، اپنے اعمال کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا میں انہوں نے جو کام کیے ہیں بدلے کے اعتبار سے وہ کام صحیح تھے یا بدلے کے اعتبار سے وہ کام غلط تھے۔ یہاں تک یہ 3 آیت ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ان آیتوں کے اندر ہے۔ اس کے بعد میں ایک دعا مانگی گئی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو اب لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ مان لے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے میرے اوپر احسانات ہیں، اس کے میرے اوپر انعامات ہیں، تو اب اسی کے ساتھ ہر حال میں رہنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کو اپنا بڑا بنانا ہے، اسی سے ساری منتیں مانگنی ہے۔ تو یہ جو آدمی کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور آدمی کا دل ان تمام چیزوں کی جو تمنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر فرمایا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کریں گے یہ بھی، اور تیری عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں فی الحال بھی، وایاک نستعین، اور آئندہ بھی تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ دونوں ترجمے اس کے ہیں۔ ایاک نعبد کا صرف یہ ترجمہ نہیں کہ تیری عبادت کر رہے ہیں، نہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نستعین، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ فی الحال تو ہم عبادت تیری کرتے ہیں، آئندہ چل کر کسی اور کی کرنے لگے، یا فی الحال تو مدد تجھ سے مانگ رہے ہیں اور آئندہ کسی اور کے سامنے ہم جھکنے لگے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ایسا نہیں۔ ہر حال میں اللہ کی عبادت موجودہ وقت میں بھی کرنی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت سے نواز۔ ایک ہے بنیادی ہدایت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور ایک آخرت کا اقرار۔ اور اس ہدایت کے لیے کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو اس ہدایت کو لے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ دونوں چیزوں کا اقرار بغیر کسی داعی کے آدمی کر لے۔ لیکن کچھ ہدایتیں ہیں جو تفصیلی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو اجمالی ہدایت مل گئی، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کو دنیا میں رہنا ہے اور قدم قدم پر اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یہ جو ہدایت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہدایت مانگی گئی ہے تفصیلی ہدایت ہے کہ اللہ اجمالی ہدایت تو نے مجھے دے دی ہے، تیرے اوپر میں ایمان بھی لے کر کے آ گیا ہوں، آخرت کے اوپر بھی میرا ایمان ہے، لیکن دنیا کے اندر چونکہ راستے بہت سارے ہیں، قدم کے ڈگمگانے کا خطرہ ہے، ادھر ادھر ہونے کا خطرہ ہے، اب اللہ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یعنی قدم قدم پر میری رہنمائی فرما۔ ہدایت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا بھائی بس اڈے کہاں جانا ہے، آپ نے یہیں پر کھڑے ہو کر کے بتا دیا یہاں سے جاؤ، تھوڑی دور جاؤ گے دائیں طرف کو مڑنا ہے، فلاں جگہ پر ایک لائٹ پڑے گی وہاں سے بائیں طرف کو جانا ہے، ایک مسجد آئے گی پھر چکی آئے گی وہاں سے ایسے ایسے جانا۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی چلو میں تمہیں چھوڑ کر کے آتا ہوں، ایک ہدایت یہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا بس دور سے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مکمل رہنمائی کرتا ہے بندے کی جب تک بندہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتا۔ ہاں یہ بندے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ زبردستی اگر وہ اللہ تعالیٰ سے انحراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے تو پھر وہ راہ حق سے بھٹکے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر بندے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری ہدایت فرما، ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی جانب۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور انعام اللہ تعالیٰ کا کن لوگوں پر ہوا ہے؟
اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر کی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو منعم علیہ، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء میں دونوں طرح کے انبیاء ہیں، وہ بھی ہیں جن کو خاص شریعت اور خاص کتاب دے کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ انبیاء بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ شریعت کے ساتھ میں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہے صدیقین کا مرتبہ، اس کے بعد ہے شہداء کا مرتبہ، اس کے بعد ہے عام نیک مسلمانوں کا مرتبہ۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر انعام فرمایا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلائیے، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہیں ہوتا؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پا لینے کے بعد سرکشی اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک مرتبہ ان کو ہدایت سے نواز دیا ہے، اب وہ اس ہدایت پر قائم رہتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ملی ہو تو وہ اسی ہدایت پر قائم رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے ہوئے راہ حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں راہ حق کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت موٹی سی مثال یہود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ابتدا میں بھی بیک وقت 2 انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اور ان کی انتہا کو دیکھیں آپ، انتہا میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ ابتدا میں بھی 2 نبی ہیں، انتہا میں بھی 2 نبی ہیں، اور کتابیں، بڑی مشہور کتابیں بھی ان کو دی گئی ہیں۔ توریت ان کو دی گئی ہے، انجیل ان کو دی گئی ہے، زبور ان کو دی گئی ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ توریت والی بھی ہدایت ان کو دی گئی، زبور کی ہدایت سے بھی ان کو نوازا گیا، انجیل کی ہدایت سے بھی نوازا گیا، اور حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ جو زمانہ ہے بنی اسرائیل کا، کوئی زمانہ، کوئی لمحہ مکمل زمانے میں ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نہ کوئی نبی ان کی ہدایت کے لیے موجود نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کا جب ورود مسعود ہوا، آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو صرف بغض اور عناد کی وجہ سے راہ حق سے منحرف ہو گئے۔ جانتے تھے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عتاب ان کے اوپر نازل ہوا، جس کے نتیجے میں تو غیر المغضوب علیہم وہ لوگ جن کے اوپر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو راہ حق سے بھٹکے۔ راہ حق سے بھٹکنا الضالین کا یہ بھی ترجمہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ راہ حق کے لیے آدمی کا در بدر بھٹکنا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے راہ حق سے ہٹ جانا، راہ حق سے بھٹک جانا، گمراہ، ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے راہ حق کے لیے آدمی کا در بدر بھٹکنا، یعنی اس کو ابھی راستہ مل نہیں رہا، حق کا راستہ کون سا ہے، اور حق کے راستے کی تلاش کے لیے وہ آدمی ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے۔ سورہ ضحیٰ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے ضال، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا ہے۔ تو ضال کا وہاں پر جو ترجمہ ہے، اگرچہ لوگ گمراہ سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام راہ حق سے گمراہ ہو گئے، بلکہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ راہ حق کے لیے، حق کو تلاش کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بھٹک رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی ابتدائی جو حالات ہیں، غاروں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر عبادت میں مشغول ہیں، ابھی جانتے نہیں ہیں راستہ کیا ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ابھی تو بس
اپنے خالق کا صرف دھیان لگا رہے ہیں، وہاں پر کوئی عبادت کا طریقہ متعین نہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور کبھی منقول ہے کہ راہ حق کی تلاش میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. تو سورہ ضحیٰ کے اندر جو ہے وہی ترجمہ ہے. تو دونوں ترجمے اس کے ہوتے ہیں والضالین کے. ایک یہ کہ راہ حق سے بھٹکا ہوا، یعنی راستہ حق کا اس کو مل گیا لیکن اس کے بعد وہ بھٹک گیا، جیسا کہ نصارہ ہیں، حق کا راستہ ملا اس کے بعد بھی بھٹک گئے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی کو ابھی حق کا راستہ ملا ہی نہیں، اس کے لیے آدمی حیران و پریشان ہو رہا ہے. دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد میں آمین کا پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین پڑھنا چاہیے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر اس کو بالجہر پڑھا جائے گا، زور سے پڑھا جائے گا یا آہستہ پڑھا جائے گا، لیکن بہرحال اس کے سنت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. جب صورت ختم ہو، چونکہ دعا ہے، ابتدائی جو آیات ہیں وہ دعا کی ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دعا کا طریقہ بندوں کو سکھلایا ہے کہ جب دعا مانگنی ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگا جائے. یوں ہی بس ہاتھ اٹھائیں اور اپنے لیے مانگنا شروع کر دیں، یہ دعا کے آداب کے خلاف. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے.